لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا أكرم الخلق مالي من نعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اعمال ہم کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا اور کچھ ایسے اعمال سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال. اگر ہم ان اعمال کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو یقیناً وہ قبولیت والے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ یہ اعمال سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہیں اور پسند ہیں. یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مختلف موقعوں پر سوال یہ کیا کہ ایو احب الاعمال الی اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. تو یہ سوال مختلف موقعوں پہ ہوا. ان کا جواب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشاد ہے. اس کی پھر حکمتیں بیان کی گئی کہ سوال ایک ہے لیکن کرنے والے شخص مختلف تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو جو جوابات ارشاد فرمائے وہ مختلف تھے. ایک تو یہ کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا پتہ چل جائے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے تاکہ وہ عمل کر سکے، ایک حکمت. دوسری یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بڑے ماہر نفسیات تھے، حکیم و دانا تھے. حکمت آپ کی ذات پہ ختم تھی کہ آپ جس بندے میں جس طرح کی کسی پہلو میں کوتاہی یا سستی دیکھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرماتے، اس کے مطابق اس کو چیز بیان کر کے. ان اللہ کے ہاں چیز تو وہ پہلے ہی معلوم تھی لیکن اس کو بتانے سے تاکہ اس کے اندر محبت بڑھ جائے، عمل بڑھ جائے، ذوق اور شوق بڑھ جائے، اور جس معاملے میں وہ پہلے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ چھوڑ دے. اس طرح
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، مختلف ارشادات فرمائے، جوابات ارشاد فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی نشست میں وہ قیمتی موتی جو کریم آقا علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلے ہیں، میں وہ تحفہ آپ تک پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادممھا وان قل، کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ عمل پسند ہے کہ بندہ عمل بھلے تھوڑا کرے لیکن لگاتار ہمیشگی کے ساتھ کرے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام حکمت کے موتی ارشاد فرماتے تھے، جتنی آپ ان کی گہرائی میں جائیں، اس میں تلاش کریں، اتنی زیادہ قیمتی باتیں آپ کو ملیں گی۔ کہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آج جوش آیا، ایک دم 100 رکعت نماز نفل پڑھ دی، اور پھر دوسرے دن تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، ذوق ہی نہیں بنا، پڑھی نہیں۔ جس دن پڑھی وہ دن تو اطاعت اور فرما برداری میں گزرا، وہ لمحات گزرے، لیکن جس دن بالکل ہی بھی نہیں پڑھی وہ دن خالی گیا۔ اب اگر وہ 100 رکعت اس کی بجائے 2 رکعت کر کے وہ بندہ پڑھتا تو 100 دن اس کا اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری ہوتا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک دن میں جوش اور جذبے سے اطاعت اور فرما برداری، 99 دن چھٹی، لیکن نہیں، اللہ کے دروازے پہ آنا ہے، سیر بن کر آنا ہے، حاضری لگوانی ہے، تھوڑا کر لیں لیکن باقاعدگی کا، حاضر رہنے والوں میں سے ہو جائیں، فرما بردار لوگوں میں سے ہو جائیں، باقاعدگی والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو اسکول میں جا کر لگاتار اگر حاضریاں شروع کر دے، استاد بھی اس کو پسند نہیں۔ تو اس لیے اعمال میں، اور یہاں اعمال سے مراد نماز، روزہ اور جتنی عبادات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہے، کہ وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ تھوڑی کر لے لیکن اس پر ہمیشگی اختیار، تلاوت ہے اس کا معمول ہے، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مختلف لوگوں کو زندگی میں مختلف مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جابس کی، کاروبار کی، معاملات کی، آنے جانے کی مسائل ہوتے ہیں، سارے لوگوں کی لائف ایک جیسی نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے کوئی تھوڑی، لیکن اس میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا پڑھ لیں لیکن باقاعدگی سے۔ قرآن پاک کی جو ہے، اچھا یہ جو سپارے بنے ہیں، پھر یہ جو رکوع بنے ہیں، پھر یہ جو آیات ہیں، ان سب کی حکمت ہی یہی رکھی گئی۔ پہلے تو منزلیں ہیں 7 کہ قرآن مجید، فرقان حمید جتنا بھی جلدی کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو آداب یہ ہیں کہ وہ 7 دنوں میں مکمل کرے۔ آداب ایک دن میں پڑھے گا، سپیڈیں مارے گا، اور جو رموز و اوقاف ہیں قرآن مجید کے، ان کی وہ ریت نہیں کر سکے، سپیڈ و سپیڈ پڑھے گا، آداب نہیں رہیں گے، پھر تو وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، اصل چیز کیا حاصل کرنی ہے کہ کیا صرف لفظوں کی سپیڈ ہی بڑھانی ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاں باوقار انداز میں عبادت پیش کی ہے۔ ایک دفعہ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز آ گئی، ایک دفعہ جماعت ہو رہی تھی اور پیچھے سے ایک صحابی جو ہیں وہ دوڑ کر مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، علیکم بالسکینۃ والوقار، کہ تمہارے اوپر سکون اور وقار، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اللہ کے گھر کا یہ ادب نہیں ہے اور نماز کا بھی یہ ادب نہیں ہے کہ اس طرح دوڑ کر کہ وہ آواز ہے مسجد میں پیدا ہو اور وہ جو
جس میں سکون نہ ہو اور اطمینان نہ ہو اور وقار نہ ہو، یہ چیز نہیں۔ عبادت میں بھی، اللہ کے گھر میں حاضری میں بھی اطمینان، سکون، وقار، یہ چیزیں زیادہ ہو۔ پڑھنے میں بھی آداب ضرور، 7 منزلیں 7 دنوں میں۔ پھر رکوع اس لیے بنایا گیا ہے کہ روزانہ کا جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ 1 رکوع پائے گا، تو اس طرح اس کا سال میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا قرآن پاک۔ تو اس طرح مختلف حکمتیں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا آپ عبادت کر لیں لیکن اس میں باقاعدہ، تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جائیں، حاضری والے، طاعت والے۔ اور یہ ایک چیز جو ہے نا اس میں ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آج آپ نے بوجھ زیادہ کر لیا عبادت میں بھی، آج صحت ٹھیک تھی، ماحول اچھا تھا اور آپ پہ کوئی گرانی نہیں تھی، آپ نے کہا آج بہت کام کر لیتے ہیں، زیادہ نوافل پڑھ لیے، زیادہ قرآن پاک پڑھ لیے، جو بھی، لیکن دوسرے دن طبیعت بوجھل، انسان ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ انسان مشین نہیں ہے، انسان کا مزاج اور کیفیات بدلتی ہے۔ اللہ پاک بھی ہمیں بنانے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں لگائی کہ جس میں ہمارے مزاج، کیفیات ان چیزوں کے بدلنے کو محدود نہ رکھا گیا۔ فرائض ضروری ہیں، یہ جو چیزیں اب بیان ہو رہی ہیں ان کا تعلق فرائض سے نہیں، نوافل سے۔ فرائض ضروری ہیں، وہ تو فرض حساب ہے۔ یہ جو باقی نفلی عبادات ہیں یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور سب سے پسندیدہ فیصلہ کون ہے اللہ کے ہاں؟ وہ ہے کہ آپ تھوڑا کر لیں مگر بغیر، تاکہ جس طرح کی طبیعت، مزاج، حالات آپ روٹین ایک دیکھتے ہیں کہ میں اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، آپ اس کے مطابق آئیں، لیکن بغیر نہیں۔ اچھا، زندگی کے دیگر کام جو ہیں ان میں بھی یہ جو کنسسٹنسی ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، اس کا اللہ کو بھی بڑی پسند ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کو تو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے مستقل مزاج اہل ایمان کی شان قرآن میں بیان کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار، ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو ان کو آ کر کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ نے تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مستقل مزاجی، اسلام میں بھی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مومن اللہ کو پسند ہے جو مستقل مزاج۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ چیزیں نہیں کر سکتا، زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے کوئی ایک بات بتائیں اسلام کی جو میں کروں اور میں کامیاب ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت، کامیاب۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے چارٹر اس کو اتنا بڑا نہیں آپ دے دیا، یہ ظاہر ایمان باللہ کے تقاضے تو جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرے گا، لیکن اس پر استقامت رکھے گا۔ مختصر چیز پوچھنے والے نے پوچھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی استقامت، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی اس کی تعریف کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ زور دے رہے، اور یہاں بھی یہ اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کو بھی یہی بات پسند ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے وہ اعمال ہیں جو انسان تھوڑے کرے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ مستقل مزاجی کی بڑی اہمیت ہے، لگاتار عمل۔ اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بوند ایک پتھر پہ گرتی رہے، ایک نہ ایک دن اس سے بھی سراغ وہ کٹ ہو جاتا۔ تو یہ مستقل مزاجی اس کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔
جو اوورآل ہمارا مزاج ہے پوری قوم کا، اس میں مستقل مزاجی نہیں، اس میں ہم جو ہے یکسانیت نہیں ہے، مقصدیت نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور علی المؤمنین، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ مومنین کو خوش رکھنا ہے۔ جو مومن مسلمان ہیں آپ کے ارد گرد، ان کے لیے خوشی کا اہتمام کیا، یعنی آپ کے اعمال، ان کے ساتھ معاملات، چیزیں ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو خوشی نصیب ہو، یعنی تکلیف کا سبب نہ ہو، پریشانی کا سبب نہ ہو۔ کئی دفعہ محفل لگی ہوتی ہے، دور سے ہی بندہ دیکھتا ہے کہ فلاں آ رہا ہے، سارے جو ہے ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، یار یہ کوئی آ کر پھٹا ہی کرے گا، کوئی مسئلہ ہی کرے گا، کوئی اچھی کسی کام میں لگے بیٹھے ہو تو آ کر خراب ہی کرے گا، کوئی شرارت ہی کرے گا۔ اب یہ چیز جو ہے نہیں، کیا ہے کہ مومن جو ہیں ان کو تمہاری وجہ سے خوشی نصیب۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام کوئی انسان بات کر رہا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی مشاورت کرنی ہے، کوئی ترتیب بنا رہا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ آ جاتا ہے، بندہ اس سے خوش گمانی لیتا ہے، یار بڑا ماشاءاللہ تیرا آنا مبارک ہو، برکت ہو جائے گی، نیک بندہ آ گیا ہے۔ یہ چیز آپ بنے، آپ ان لوگوں سے بنے کہ جن کی وجہ سے مومنین کو کیا ہو، خوشی نصیب، اور ایسا بننا کہ مومنوں کے لیے خوشی کا سبب بننا، یہ ان اعمال میں سے ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اس پہ بھی اگر ہم اپنے گرد و پیش، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہمارا عمومی رویہ سارے معاملات میں تکلیف کا سبب زیادہ ہوتا ہے، خوشی کا باعث کم۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو کیا بات پسند ہے؟ اعمال میں سے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ انسان دوسرے مومن مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا۔ یہ بات بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس میں کہ نماز ادا کرنی اور وقت پر کرنی، پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کوئلے دی ٹکر، وہ مفہوم جو ہے نا وہ یہاں ضرور پایا جا، پڑھنی ہے تو وقت پر، سستی نہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں منافق کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سستی کرتا ہے۔ اس لیے نماز کے معاملے میں آپ سستی نہ کیا کریں، نماز وقت پر ادا کریں، ادائی کرنی ہے۔ نماز کے دو وقت ہوتے ہیں نا ادا کرنے کے، ایک ادائے کامل ہوتی ہے، ایک ادائے قاصر ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ادائے کامل مستحب وقت میں، بہترین وقت میں آپ نے نماز ادا کر دی، وہ قبول ہو گئی اور ادائے کامل ہو گئی، لیکن آپ نے غفلت برتی، وقت تھوڑا رہ گیا، مثلا عصر کی نماز ہے، سورج میں بلاہٹ آ گئی، غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، آخری 20 منٹ آ گئے، نماز تو اب بھی ہو جائے گی لیکن یہ آپ کی ادائے قاصر، ثواب میں کمی ہو، تو پھر آپ وہ کام پڑھنی ہے۔ تو اس چیز کی خواہش کیا کریں کہ میں کامل وقت میں پڑھوں، ثواب بھی زیادہ ہو، اجر بھی زیادہ ہو۔ تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہیں ان میں سے یہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، پھر انہوں نے یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ یہ بات بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہے ان میں سے۔
والدین اللہ رب العزت کا کتنا بڑا عطیہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان، جو چیز انسان کو ملی ہوئی ہو مفت میں، اس کی قدر نہیں کرتا۔ جب وہ چیز کھو جاتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ جن کے سر سے یہ سایہ شفقت اٹھ گیا ہے، اب ان سے پوچھیں کہ والدین کیا ہیں۔ اگر سارے اکثریت لوگوں کی اسی بات پہ متفق ہو کہ واقعی وہ شجر سایہ دار تھے، اللہ رب العزت کی رحمت، محبت اور الفت کا وہ ایک عکس تھے، تو پھر ان کے والدین زندہ ہیں، ان کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو بر الوالدین ہے، اس میں دو باتیں ہیں، زندہ والدین کے ساتھ سلوک اور فوت شدہ والدین۔ جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ایسے اعمال سر انجام دیں جن سے وہ خوش ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کی کیئر کریں، ان کا احساس کریں، جو معاملات زندہ انسانوں کے ساتھ ہیں وہ کریں۔ لیکن فوت شدہ جو والدین ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ بار بار ان کے لیے دعا رحمت و مغفرت کریں۔ زندگی میں اگر کسی سے کوئی غفلت ہو بھی گئی، کوتاہی ہو گئی، اور اب اس کے ذہن میں ایک احساس بھی ہے کہ میں نے قدر نہیں کی اس وقت، میرے والد صاحب زندہ تھے، والدہ زندہ تھی، جوانی کی وجہ سے، کوئی کسی بھی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ گیا، کوئی ہو گیا، ازالہ ہو سکتا ہے۔ اب بھی آپ ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کریں، ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ طریقہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد اور شدہ والدین کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا اور گرے واقع۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رسول اللہ، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس میں آپ اگر غور کریں، نماز وقت پر ادا کرنا، ترتیب ذرا دیکھ لیں، پھر والدین کے ساتھ اس میں سلوک، اور پھر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پہلے دور میں جب جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے تو والدین سے اجازت بھی لیتے تھے، والدین سے اجازت لیتے تھے، دونوں باتوں پہ عمل ہو جاتا تھا کہ والدین سے اجازت طلب کی، میرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ اور اس دور کے والدین ایسے نہیں تھے کہ بلا وجہ روک کر پاس بٹھا لیں کہ نہیں تیری پاس بیٹھے رہو، کام نہیں کرتا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے، کہتے تھے پہلے جائیں آپ اللہ کی راہ میں جائیں، سپرد خدا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، بہرحال ترتیب اس میں یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ جہاد کو عالمی طاقتوں نے دہشت گردی سے ریلیٹ کر کے ایک جو ہے پریشانی کی صورت بنا دی۔ اسلام میں ایسا نہیں، اور اسلام کا جہاد دہشت گردی والا جہاد نہیں ہے۔ حقیقی امن کا قیام جو ہے اس کے لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد ظالم کے خلاف ہوتا ہے، جہاد اس کے خلاف ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جو غزہ میں آپ دیکھیں، وہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ والوں کو چاہیے کہ وہ نکل جائیں غزہ سے، میں وہاں پہ ایک پوری بناؤں گا سلسلہ عمارتوں کا، بلڈنگوں کا، بازار، چیزیں یہ، اور اس کے بعد میں ان کو پھر وہاں بساؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ آپ دیکھیں کیا دنیا میں ایک پورا شہر آباد ہو اور کوئی دوسرے شہر کا بندہ آ جائے اور کہے سارے نکلو یہاں سے، یہاں میں نے ایک شہر بسانا ہے، اور پھر آپ آئیں گے، اور کس طرح پھر آئیں گے میری شرائط پہ، اور پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ یہ طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ ایک بدماشی ہے، یہ ایک جو ہے شرارت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اس کا عدل، انصاف اور دنیا کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے خاتمے کے لیے ہی کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی کہ یہ غزہ کا جو مورچہ ہے، یہ امت مسلمہ کا آخری مورچہ ہے۔ اور باقی دنیا میں تو کہیں آپ کو کوئی جہاد ایسا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یہ وہاں پہ ایک ابھی جو ہے اہل ایمان، دل میں حرارت ایمانی ہے،
اور یقین جانے ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی جب جنگ بندی ہوئی تو وہ لوگ کس طرح گھروں میں واپس آئے، گھر ان کے کس طرح مسمار ہو چکے تھے، اور پھر نہ انہوں نے کبھی امت مسلمہ سے گلہ کیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ کچھ، وہ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہیں۔ کتنا اجر ان کو ملے گا جو اس انداز میں اس دور میں جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جہاں آج ہم مسلکوں کا شکار ہیں، خالی بات بھی نہیں کرتے۔ اب جہاد پہ یعنی حدیث میں جہاد کا ذکر آ گیا ہے، تقریر کرتے ہوئے بھی پہلے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بعد میں اٹھا کر ہی نہ لے جائے کہ یہ مولوی تو کوئی جہادی مولوی ہے یا فسادی مولوی ہے یا کیا ہے، وضاحتیں دینا پڑے گی۔ ایک بات ہے، اب تو صورت حال ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، لیکن جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ٹرمپ صاحب یا دنیا کے جو دیگر بدماش ہیں ان کے کہنے پہ بہرحال بدلی نہیں جائیں گی، وہ قیامت تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گی، اپنی حدود قیود اور شرائط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو احب الاعمال الی اللہ سرور القلب علی المسلم، کہ وہی بات کہ مسلمان جو ہیں ان کو خوش رکھنا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ بات بھی جو ہے یہ کس میں شامل ہے؟ ان اعمال میں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مساجد۔ تو پھر اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مساجد میں جانا، مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد سے محبت کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے کہ جو محتاجی اور تنگی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کہ جب محتاجی ہو، تنگی ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے کہ نہیں میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ایسا نکالنا۔ کیونکہ جب حالات اچھے ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، تو پھر تو ہر بندہ ہی سخی بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب تندرستی اور محتاجی ہو اور انسان اپنے سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھے، تو یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یہ بھی پسند ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصم قبیلے کا ایک شخص آیا اور وہ بیان بھی ہوئی کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ تھے، میں نے کہا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحم۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ اچھا کچھ باتیں نا لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح بنائی ہوئی ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ ان کو سمجھتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف۔ مثلا بچپن میں ہم سنتے تھے کہ بھئی شریک کون ہوتا ہے، تو لوگ کہتے تھے ماں جایا، بھئی پیو دا پتر ہی شریک ہوں گا۔ بھئی یہ باتیں اسلام کی نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم نے صلہ رحم، حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ امیر بھی ان میں ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، اجنبی بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داری جو ہے، رشتہ، یہ اللہ رب العزت نے رشتے بنا کر بھیجے ہیں نا۔ میں کیسا ہوں، میرا بھائی کیسا ہے، ہم اپنی مرضی سے بائی چیس تو بھائی نہیں ہیں، اللہ نے بنایا ہے رشتہ۔ اب اس کی قدر اللہ نے بنایا ہے تو ان رشتوں کو نبھائیں، رشتے جو ہیں ان کا خیال رکھیں۔ قطع رحمی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر میں اس کا اب خلاصہ بیان کرنا چاہوں کہ یہ 9 مختلف احادیث مبارکہ تھی
جن میں مختلف پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک یہ کہ تم عمل کرو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشہ کی۔ دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن کو خوش کر۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، حاجت مند کی حاجت پورا کرنا، اور جو ہے اپنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایمان باللہ یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ کیا ہے اللہ کی مساجد کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو ان میں عبادات کے ساتھ ساتھ والدین، رشتہ دار، ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ صرف نمازیں بندہ اچھی پائے لے لیکن اپنے بھائیوں کو ستائے، اپنی بہنوں کے حق پہ قبضہ کر لے، رشتہ داروں کو تنگ کرے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ان اعمال میں عبادات بھی ہیں، ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔